ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک گزر گیا اور عید کا سما بھی آ کر کے رخصت ہو گیا، ہماری زندگی بھی گزر گئی اور جو بچی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی، مگر گزرے ہوئے وقت سے کچھ فائدہ حاصل کرنا اور جانے والوں سے کچھ لے لینا یہ نفع اور فائدے کی بات ہے، ورنہ ہر گزرتا ہوا لمحہ انسان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ کم ہی کر کے جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر کسی نے اس مقدس مہینے سے کچھ لیا ہے، کوئی درس حاصل کیا ہے، تو پھر ماہ رمضان المبارک کا گزرنا اس کے لیے کچھ بھی نقصان کا سبب نہیں، وہ بہرحال اس کے لیے مفید ہی ہے۔ نقصان میں تو وہ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک گزارا اور اس سے کچھ نہ لیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا، تو آپ غور کریں گے تو یکے بعد دیگرے کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے سے اللہ سے محبت کرنا سیکھا۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی پسند اور اپنی ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے اندر فنا کر دے، یعنی ہمیں بھی وہی پسند ہو جو اللہ کو پسند ہے، اور ہمیں بھی وہ ناپسند ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، ہم بھی اسی سے راضی ہوں جس سے اللہ راضی ہے، اور ہم بھی اسی سے ناراض ہوں جس سے اللہ ناراض ہو، ہمیں بھی وہی کرنے میں لطف اور مزہ آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں اللہ کی محبت سکھا کر کے گیا ہے، اور اگر آپ خود غور کریں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ میری زندگی میں بھی محبت الہی کا ایک جھونکا آیا تھا، اور میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا ایک سما دیکھا تھا، کیونکہ چند رکعتوں کے اندر بھی مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن ماہ رمضان المبارک میں لمبی نمازیں پڑھنے میں بھی مجھے کوئی وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ عام دنوں کے اندر میں اگر چند پیسے کسی کو دیتا تھا تو مجھے بہت ہی وہ نفس کے اوپر بار لگتا تھا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بھی میں نے نکال دیے، مجھے کچھ بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کبھی میں اگر ایک پارہ بھی پڑھنا چاہتا تھا مجھے بڑا بھاری محسوس ہوتا تھا، میں نے ایک ختم کر دیا، 2 ختم کر دیے، مجھے ذرا بھی دقت کا احساس نہیں ہوا۔ صبح کے وقت میں نیند سے اٹھنا بڑا بھاری کام تھا، روزانہ پابندی کے ساتھ میں اٹھتا رہا، لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ عام دنوں کے اندر تو حرام کو چھوڑنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ماہ رمضان میں دن بھر میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑے رہا،
مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہی کی تو نشانی ہے کہ بندہ اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں فنا کر دے اور وہی پسند کرے جو پروردگار عالم پسند کرتا ہے, اسی سے راضی ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو نماز, لمبی نمازوں کا لطف, کہیں کہیں پارے ختم کر دینا, صبح کے وقت میں روزانہ پابندی کے ساتھ میں اٹھ جانا, ہزاروں لاکھوں روپے اللہ کے نام پر خرچ کر دینا اور دیگر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اور ماہ رمضان المبارک ہمیں اللہ کی محبت سکھا کر کے گیا کہ ہمیں اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے کہ اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے اندر ہم فنا کر دیں. اور اگر ماہ رمضان المبارک سے کسی نے محبت الہی سیکھ لی تو پھر سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے, کیونکہ جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا, تو جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, تو حضرت جبریل امین سے کہتا ہے, جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبریل امین بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں اور پھر رب حکم دیتا ہے کہ اے جبریل آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے, تم بھی اس سے پیار کرو. تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے, یعنی زمین والے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. جو پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا اب راہوں سے نکلتے ہیں تو لوگ اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بندہ خود سوچتا ہے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا, یہ اچانک میری زندگی کے اندر انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ انقلاب کہیں اور سے نہیں آیا, تم نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی کہ جو تمہیں کبھی پوچھتے نہ تھے وہ بھی تمہیں عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے. تو یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے. جو کل میں نے وہ جو بتایا تھا سلطان محمود غزنوی کے بارے میں, یہ کیا ہے؟ بندہ اگر اس پہ غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا نا کہ جس کو جو چاہیے اس پر ہاتھ رکھ لے اس کو وہ مل جائے گا. تو کسی نے مال و زر پہ ہاتھ رکھا, کسی نے غلام اور باندی پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کپڑے پہ ہاتھ رکھا, لیکن ایاز نے کہیں اور ہاتھ نہیں رکھا. سلطان نے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں چاہیے, تو پھر ایاز نے سلطان محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا مجھے بادشاہ چاہیے. کہا اس لیے کہ جو کچھ بھی بٹ رہا ہے وہ بادشاہ بانٹ رہا ہے, تو جب بانٹنے والا بادشاہ ہی مجھے مل جائے گا تو سارا خزانہ بھی مجھے مل جائے گا. تو بندہ جب اللہ ہی سے محبت کرنے لگ جائے گا تو ساری کی ساری خدائی اس بندے سے پیار و محبت کرنے لگ جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بندہ پھر کتنے مقام پر اور کتنے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انعام تو اسے یہ دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر غنا پیدا کر دیتا ہے, محتاجگی اس کی دور کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا, اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے دل کو غنا سے, مالداری سے, تیرے دل کو میں تونگری سے بھر دوں گا اور محتاجگی تجھ سے دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تیرے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی بھی دور نہیں کروں گا. یعنی بندہ جب اللہ کی محبت میں ڈوبتا ہے تو محتاجگی دور ہو جاتی ہے, غنا نصیب ہوتا ہے, اور جب اللہ کی عبادت سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے تو ہر وقت محتاجگی کا خطرہ اسے نظر آتا ہے, ہر وقت کام میں پھنسا رہتا ہے. رات میں بھی کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں, دن میں کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں, ابھی وہاں جانا ہے, ابھی وہاں جانا ہے, اور اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ آتا ہی نہیں, کوئی برکت ہی نہیں ہوتی. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنا نصیب کر دیتا ہے اس کی ایسی محتاجگی دور کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا پھر بھی اس کو لگتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دے کر کے رکھا ہے. تو یہ جو اصل غنا
غنا ہے یہ غنا دل میں ہوتی ہے، اور یہ غنا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو بندے اللہ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا انعام ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے بہت کچھ بنا لیا پھر بھی مجھے سکون میسر نہیں آیا، اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے جب اللہ سے محبت نہ کی تو ہمیں پھر سکون زندگی کے اندر کہیں پر بھی میسر نہیں آتا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن اتنے پریشان نظر آتے ہیں، اتنے پریشان نظر آتے ہیں، لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں ان سے زیادہ پریشان کوئی ہے ہی نہیں، اور آتے ہیں تو ایسی روحنی سی صورت لے کر کے آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، ان کو کوئی زکوٰۃ دے تو ان کا جو ہے کچھ کام نکل جائے، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے کر کے رکھا ہے۔ اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر محتاجگی بسی ہوئی ہے، ان کے دل کے اندر غنا نہیں ہے، اور جب بندہ اللہ سے پیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا نصیب کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ اللہ کی محبت کے اندر ڈوبتا ہے، اللہ سے پیار کرنے لگتا ہے۔ ماہ رمضان نے ہمیں یہ سکھایا ہے، بندہ جب رب سے پیار کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، اس کی بزدلی دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کلمہ حق کہنے میں کبھی ڈرتا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی محبت سے کیسی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا، حضرت جبریل امین آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا کہ آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ کہا کام تو ہے، تو کہا بتائیں، کہا لیکن تم سے نہیں بتانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری حاجت جس سے ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جرأت دیتا ہے اپنے محبت کرنے والوں کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا تھا نا کہ کیا کوئی محبوب بھی کسی محبوب کو موت دیتا ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں جب جا کر کے کہا تو رب نے فرمایا کہ کہہ دو میرے خلیل سے کہ کیا کوئی محبوب بھی اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ جب بندہ مرے گا تبھی تو رب سے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، موت کے بعد جب رب سے ملاقات ہے تو ابھی میری روح آپ کب کر دیے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں جب بندہ ڈوبتا ہے نا تو نارے نمرود میں بھی ڈال دیا جائے تو اسے کوئی بزدلی کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جرأت اور بہادری دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب نکلے تھے مصر سے، فرعون نے پیچھا کیا تھا اور پورا لشکر لے کر کے جب فرعون آپ کے پیچھے آیا وہاں پہ جا کے آپ کے قریب پہنچ گیا جہاں پر آگے سمندر تھا۔ اب آپ کی قوم نے کہا کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ پکڑ لیے گئے، اس لیے کہ آگے تو سمندر ہے، دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت دیکھیں، آپ کی بہادری دیکھیں کہ آگے سمندر ہے، دریا ہے، تب بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے اگر لشکر ہے تب بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے ہم لوگ۔ کیوں؟ کہا ان ربی سیہدین، میرا پروردگار مجھے راستہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ جرأت اور بہادری کہاں سے ملی؟ اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت کا انہوں نے جب اظہار کیا، رب پہ بھروسہ کیا، تو اللہ نے ایسا راستہ دیا کہ دریا کو بھی چیر دیا اور دریا کو چیر کر کے آپ دریا پار کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جرأت و بہادری عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح محبت الہی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، دنیا اس کی خادم بن جاتی ہے، دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ دنیا کس کی ہے؟ رب کی۔ اور جب بندہ رب ہی کا ہو گیا تو پھر جو رب کا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم سے جہاد چل رہا ہے اور لشکر کے اندر ہے، اچانک لشکر سے بچھڑ گئے اور جنگل کے اندر بھڑک گئے، اور جنگل میں جب گئے تو سامنے سے دیکھا کہ شیر کھڑا ہے۔ آدمی جب عام حالات میں شیر کو دیکھتا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اچانک نگاہوں کے سامنے اگر شیر آ جائے تو ویسے ہی اس کی روح نکلنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کو پتا رہتا ہے کہ میں جس رب سے پیار کرتا ہوں ساری مخلوق تو اسی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو اس بندے کا خادم بنا دیتا ہے۔ اب جب حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا نا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، آپ کے اوپر وحشت طاری نہیں ہوئی، آپ نے
نے شیر سے کہا اے ابو الحارث سن، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا غلام ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ شیر نے جب میرے آقا علیہ السلام کا نام سنا نا تو وہ کتے کی طرح دم ہلانے لگا اور پھر آگے آگے چلنے لگا۔ حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، جنگل پار کرایا، لشکر کے اندر پہنچا دیا اور لشکر میں پہنچا کر کے شیر نے واپس اپنا راستہ لے لیا۔ جو بندہ اللہ سے پیار کرے نا، اللہ تعالیٰ ایسی درندہ صفت مخلوق کو بھی اس کا خادم بنا دیتا ہے اور درندے بھی اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ محبت الہی کا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ سے جو بندہ پیار کرے تو اس کی ایک بڑی ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد میں بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ حدیث پاک اس سے پہلے سنائی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں جو ہے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا تم لوگ سیلاب کے کوڑے کی طرح بے وقعت ہو جاؤ گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ کہ یہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یعنی اگر قومیں تم پر حملہ آور ہوں، قومیں تمہیں پریشان کریں، تمہارے اوپر حملہ کریں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں، تم پر غلبہ پا جائیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہن۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ بیماری آج ہمارے اندر پیدا ہوئی تو اسی بیماری کی وجہ سے دنیا کی قومیں آج ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ اور یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ جب بندہ اللہ سے پیار کرے گا یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہن کہتے دنیا کی محبت کو، اور بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو پھر دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جب بندہ خدا سے پیار کرتا ہے تو دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہم سب قادری غلاموں کے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا سے کیسے بے رغبت ہو گئے تھے اللہ سے پیار کر کے۔ خزانے آتے تھے اور خالی ہو جاتے تھے، کبھی آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ خود فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ کے اندر سوراخ ہے، مال آتا ہے اوپر سے اور نیچے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جتنا آتا تھا سب فوراً رائے مولا کے اندر آپ لٹا دیا کرتے، اور دنیا کو تو ایسے لٹاتے تھے خانقاہ کے دروازے کے اوپر خادم کھڑا رہتا تھا، کسی کو جو بھی چاہیے بارگاہ غوث اعظم میں آ کر کے لے لے، بھوکا ہو تو آ کے کھانا کھا لے، پیسہ چاہیے تو آ کر کے پیسہ لے لے، رکنے کے لیے جگہ چاہیے آ کر کے قیام کر لے۔ یعنی ہر وقت آپ کی خانقاہ سے یہ آواز لگائی جاتی تھی۔ کیا غوث پاک کا کوئی بہت بڑا کاروبار چلتا تھا؟ کہ آپ کی میلیں چلتی تھی؟ کہ آپ کے بہت بڑے کارخانے تھے؟ یہ سب کہاں سے ملتا تھا؟ جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند میں فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے کہ دنیا اس کی خادم بنتی ہے اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آج دنیا کی رغبت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھ گئی تو ہمارے اندر وہن پیدا ہوا تو آج جگہ جگہ ہم لوگ ستائے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کی محبت دل سے نکل جانا، اللہ کی محبت پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور محبت الہی بندے کو دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے۔ اور ایک چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر لطف نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اللہ کی محبت ہم نے حاصل نہیں کی اس لیے نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ اگر رب کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو عالم یہ رہے گا۔ آج ہم لوگ نماز میں رہتے ہیں اور ہمارا دل بازار میں رہتا ہے، اور اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو ہم لوگ بازار میں رہیں گے، ہمارا دل نماز کے اندر رہے گا، مسجد کے اندر لگا رہے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر جو نماز میں دل نہیں لگتا اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ مجنو ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا تھا تو سلام پھیرنے کے بعد میں نمازی نے مجنو کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میری نماز کی حالت کے اندر آگے سے گزر گئے۔ تو مجنو نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ کہا کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہا میں لیلا کے خیال کے اندر گم تھا۔ اور اس کے بعد مجنو نے اس نمازی کو پکڑ کے کہا کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ میں جب لیلا کے خیال میں تھا تو مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں گزر گیا، اور تم اللہ کی محبت میں نماز
پڑھ رہے ہو تم کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں تمہارے آگے سے گزر رہا ہوں میں؟ تو بندہ جب محبت میں ڈوبتا ہے تو پھر وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج اب نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں لطف نہیں آتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بٹھایا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ اگر یہ جاننا چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری کتنی قدر ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ غور کرے کہ اللہ کی کتنی قدر میرے دل کے اندر ہے، کیونکہ بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کو جس مرتبے میں رکھتا ہے، جتنی قدر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے۔ آج ہم نے بے قدری کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ کی جو عبادت نماز ہے اس کے اندر بھی ہم کو لطف نہیں ملتا ہے۔ اور جب بندہ محبت الہی پا جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی سامنے آتا ہے، ساری تکلیفیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں لگتی، کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی پریشانی نہیں لگتی۔ اگر پریشانیوں کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ پڑے نا تو بندہ گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، 100 کوڑوں کی سزا دی جا رہی ہے، 99 کوڑے لگا دیے گئے، وہ کوڑے کھا رہا ہے، لیکن جب 100واں کوڑا اس کے جسم کے اوپر پڑا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جلاد نے کہا میں نے 99 کوڑے لگائے، تیرے اوپر کوئی تکلیف کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو خاموشی سے کوڑے کھاتا رہا، یہ آخری کوڑے کے اندر تو کیوں چلا اٹھا؟ کہا جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے تو جس کو میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا مجھے، تو میں اسی کی محبت میں گم تھا تو میں چلایا نہیں، لیکن جب 99 کوڑے مار دیے گئے تو وہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ یہاں سے چلا گیا تھا، تو اس وقت مجھے کوڑے کی تکلیف کا احساس ہوا تو میری چیخ نکل گئی۔ تو بندہ جب کسی کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا کی محبت میں اگر ڈوب جائے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، تو اللہ کی محبت میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں انہیں تکلیف کا احساس کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ہم لوگ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، غریبی آتی ہے وہ بالکل واویلا نہیں کرتے، انہیں لوگ ستاتے ہیں وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے۔ اگر آج ہمارے بچے کو اگر بخار بھی ہو جائے، معمولی پریشانی بھی ہو جائے، ہم لوگ گھبرا اٹھتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہیں، آ کے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اس کو غسل اور کفن دے کر کے تیار کرو، آپ تقریر جاری رکھتے ہیں، اور جب لوگ آ کے بتاتے ہیں حضور بالکل تیار ہے جنازہ، ممبر سے اترتے ہیں، جاتے ہیں جنازہ پڑھاتے ہیں اور آ کر کے واپس دینی کام میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کسی تکلیف کا کوئی احساس رہتا ہی نہیں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ خود فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا آپ کے گھر پہ، بچے کو گود میں ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کی محبت اپنے دل سے نکال دیتے تھے۔ یعنی اللہ کی محبت کے اندر فنا ہونے کی وجہ سے دنیا کے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کو آپ پڑھیں، ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، فرماتے اتنی تکلیفیں آئیں کہ اگر وہ تکلیفیں پہاڑوں پر بھی ٹوٹ پڑتی نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ان تکلیفوں کے اندر میں زمین پر لیٹ جاتا تھا اور پڑھتا تھا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ میری تکلیفوں کو دور فرما دیتا تھا۔ تو بندہ اللہ سے جب پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو تکلیفیں اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہے، اسے تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ محبت ہی کا تو ثمرہ ہے۔ آج ہمیں موبائل سے محبت ہے نا تو پوری رات گزر جاتی ہے، رات چھوٹی پڑ جاتی ہے، ہمارا موبائل کا جو سسٹم ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو پاتا، ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا اور ٹائم ملتا تو اور کچھ دیکھ لیتا۔ یہ محبت ہی کی تو وجہ ہے نا۔ اور اگر ہمیں یہی محبت اگر ہمیں نماز سے ہو تو ہم بھی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہیں گے اللہ تو نے چھوٹی راتیں بنائی ہیں، بڑی راتیں بنا تاکہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری عبادت کر سکے۔ تو یہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اسی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اگر تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور موبائل اگر ہم لوگ 1 گھنٹہ دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اکتاہٹ کہاں سے آتی ہے؟ جس کے ساتھ پیار ہے وہاں پہ اکتاہٹ نہیں ہے، اور جدھر پیار نہیں ہے ادھر فوراً اکتاہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے جو دل ادھر لگایا ہے اگر رب کی بارگاہ میں لگایا ہوتا تو آج ہمیں اکتاہٹ کا احساس نہ ہوتا۔ تو ماہ رمضان المبارک نے
ہمیں اللہ سے پیار کرنا سکھایا کہ بندہ رب سے پیار کرے، کیونکہ تم نے اللہ کی محبت کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑا، اللہ کی محبت میں لمبے لمبے قیام کیے، اللہ کی محبت میں تم سحری کے وقت میں روزانہ اٹھتے رہے، اللہ کی محبت میں اپنی کمائی ہوئی اس دولت کو خوب نکال کر کے خرچ کرتے رہے، اللہ کی محبت میں غریبوں کی تم دستگیری کرتے رہے، اور اللہ ہی کی محبت کے اندر تم پورا مہینہ اس انداز کے اندر گزارے کہ اپنی پسند کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے۔ تو یہ محبت تم نے جو رمضان میں حاصل کی تھی، یہ محبت اگر تم باقی رکھو اور اس کو اور آگے بڑھاؤ، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے اگر تمہارے دل پہ چھا گئی تو یہ انعام و اکرام اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں یہی تو سکھایا، غریب کو ہم جو دیتے ہیں ماہ رمضان میں کیوں دیتے ہیں نکال کر کے؟ تو اللہ کی محبت میں تو دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد تو لوگ اتنی سخاوت نہیں کرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ راشن بانٹنے والے لوگوں رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے، لیکن ہمیں اس بھوک کا احساس صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہم لوگ خود بھوکے رہتے ہیں، بندے کو وہی چیز محسوس ہوتی ہے جو بندے پہ گزرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کو لے کر کے دورہ کر رہا ہے، ایک کٹیا کے سامنے جا کر کے رک گیا، اور بعد میں بادشاہ نے اسے پوچھا کہ بتاؤ ملک کے حالات کیسے ہیں، یعنی بحث بدل کر کے نکلا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہی ہمارے ملک کا بادشاہ ہے۔ کہا ملک کے حالات بہت اچھے ہیں اور لوگ بہت خوشحال ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آگے بڑے بادشاہ کہنے لگا دیکھو میری حکومت کتنی اچھی ہے، سب لوگ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مہینہ دو مہینہ کے بعد میں پھر وہیں سے گزر ہوا اسی کٹیا کے پاس میں، اور جا کر کے بادشاہ نے اسے پوچھا کہ بتاؤ ملک کے حالات سب ٹھیک ہیں، بادشاہ تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ بہت چوپٹ بادشاہ ہے، بہت بیکار ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور پھر وہ نہ جانے کیا کیا سنانے لگا۔ آگے جا کر کے بادشاہ حیران رہ گیا، وزیر سے کہنے لگا کہ ایک مہینہ پہلے یہ اتنی تعریف کر رہا تھا، آج یہ پتہ نہیں کیوں اتنی برائی کر رہا ہے۔ تو وزیر نے کہا سنو، جب پہلی بار آپ آئے تھے یہاں پر تو اس سے پہلے میں نے اس کے گھر پہ سونے کے سکوں کی تھیلی رکھوا دی تھی، تو پا گیا تو خوب خوش خوش زندگی گزار رہا تھا، لیکن ابھی 2 دن پہلے میں نے اس کے گھر سے جو پیسہ تھا وہ اٹھوا لیا ہے، اب یہ پریشان ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ خود خوش ہوتا ہے تو لگتا ہے سب لوگ خوش ہیں، اور خود تکلیف میں رہتا ہے تو سمجھتا ہے سب تکلیف ہی کے اندر ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ تو بندے پہ جو گزرتی ہے اسی کو وہ بیان کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں غریبوں کے ساتھ میں ہمارا جو رویہ تھا وہ ایسا اتنا اچھا رویہ کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ نے ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کا احساس ہمیں دلایا کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ غریبوں کے وہ دن روزانہ کیسے گزرا کرتے ہیں، لہذا بندہ جو ہے وہ خوب سخاوت کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ماہ رمضان المبارک کے اندر غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھلائی کرنے والے جب نکلتے ہیں نا، آپ دیکھیں عید کے دن اپنی بہن کو عیدی دیتے ہیں، اپنے اعزہ کو عیدی دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں عیدی اگر نہیں بھی دیں گے نا آپ تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس کا جو حق ہے وہ آپ حق دبا کے بیٹھیں گے تو آپ گنہگار۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بہنوں کو عیدی دینے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا حق دبا کر کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ باپ کا جب انتقال ہو جائے تو جس طرح باپ کی پراپرٹی اور مال کے اندر لڑکے کا حصہ ہوتا ہے ویسے لڑکی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور آپ سروے کر کے دیکھ لیں ہندوستان میں کتنے ایسے گھرانے ملیں گے جو باپ کی پراپرٹی اور باپ کے مال میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں۔ اب جب نہیں دیتے تو مال کہاں پہ جاتا ہے؟ وہ مال خود ہی تو کھاتے ہیں، خود ہی تو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اگر کسی کا 1 پیسہ آپ نے کھایا ہے کل قیامت کے دن اس کا وبال کتنا سخت آپ کے اوپر ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، جس کے پاس سامان ضرورت نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے، نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر کے آئے، لیکن کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کو مارا ہے اور کسی کا حق دبایا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پر ظلم کیا ہے اس ظالم کی جو نیکیاں ہیں اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے بعد میں بھی حق باقی رہ جائے گا تو اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے ظالم کے اوپر لادے جائیں گے، اور آخر کے اندر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیں کل قیامت کے میدان میں جب آپ پہنچیں گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اپنی بہنوں کو آپ لوگوں نے کتنی عیدی دی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ باپ کی پراپرٹی میں سے جو اس کا حق تھا تم نے نہیں دیا، اب ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ پیسہ تو وہاں پہ ہوگا نہیں، پہلے جو ہے تمہاری نیکیاں تمہاری بہنیں لے لیں گی، پھر جب تم بالکل خالی ہو جاؤ گے کچھ تمہارے
تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں بچے گا تو پھر تمہاری بہنوں کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے تمہارے اوپر لادے جائیں گے اور پھر تمہاری بہنیں خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گی اور تم خالی ہو کر کے جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے. لیکن بندہ ان چیزوں کی طرف کہاں غور کرتا ہے. عزیزان مکرم، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ایک عورت نے مقدمہ کر دیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، انہوں نے قبضہ کیا. آپ نے کہا میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، بس میں خالی اتنا کہتا ہوں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے اگر کوئی کسی کا ایک بالش زمین کو اگر دبا لے ٹکڑا تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور پھر آپ نے آخر میں کہا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین کے اندر اس کی قبر بنا دے. راوی کہتے ہیں بعد میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا وہ اروا نام کی خاتون جس نے زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، یعنی ناجائز طریقے سے زمین کو لے لیا تھا، بعد میں نابینا ہو گئی، دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے چلتی تھی اور یہ کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی. اور پھر ایک دن وہ اپنی زمین کے اندر ایسے ہی گھوم رہی تھی، اسی زمین کے اندر کنویں میں گری، لوگوں نے اس کو نکالا اور اسی زمین میں اس کی قبر بنا دی. یعنی حضرت سعید بن زید نے کہا تھا اللہ یہ جھوٹی ہے تو اسی زمین کو اس کی قبر بنا دے. وہیں پہ اس کی قبر بن گئی. تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ظلم کر رہا ہوں تو مجھے اس ظلم کا نتیجہ نہیں ملے گا. ظلم کا نتیجہ ملتا ہے، کسی کو جلدی ملتا ہے، کسی کو تاخیر سے ملتا ہے. تو عید کے دن اپنی بہنوں کو عیدی دینے والے اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ عیدی دینا نہ دینا یہ آپ کی خوشی کا معاملہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی ہے، آپ پر جو یہ لازم کیا ہے کہ ان کا جو وراثت میں ترکہ میں جو حق ہے ان کو وہ حق دیا جائے. اگر اس حق کو آپ نہیں دیں گے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو ہے کہ اگر بندہ زمین جب آتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا. ہم نے کتنے ایسے سینکڑوں کیس دیکھے ہیں کہ کوئی باپ کو چھوڑ کر کے گیا تو بچے نے پوری زمین کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیا. تو یہ جو زمینوں کے حصے ہیں نا جن میں آپ آرام سے آپ رہ رہے ہیں، جن زمینوں کا آپ کرایہ وصول کر رہے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جس دکانوں کو چلا رہے ہیں اور بہنوں کو ان میں سے حصہ نہیں دے رہے، یہ ساری زمینوں کا توق بنا کر کے کل قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو ماہ رمضان المبارک جہاں ہمیں اللہ کی محبت سکھاتا ہے، وہیں پر یہ بھی بتاتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہی کام کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو. اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی بہنوں کے حق کو دبا کر کے رکھو، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا جو شرعی اعتبار سے حق بنتا ہے وہ حق انہیں ادا کر دو. لیکن یہ بھی ایک انسانی فطرت کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ساری باتیں تو بندہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ تو نماز کے لیے بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے مال میں سے کچھ نکال کے دینے میں مال بعد میں نکلتا ہے، ان کی روح پہلے بعد نکلنے لگتی ہے. اور مال کے حوالے سے اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کچھ پیسہ نکال کے دوں. کتنے لوگ تو ایسے مسئلہ پوچھ کے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے بس اب تو عمل کرنے ہی والے ہیں، لیکن آخری دم تک وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ اس مسئلے کے اوپر عمل کریں. تو عزیزان مکرم، آپ اگر عید منائے ہیں اور عید کے تقاضوں کو پورا کیے ہیں تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ پورے طور پر شریعت مطہرہ کے احکام کے اوپر عمل کریں اور جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہم نے جو دعویٰ کیا اس دعوے کے اوپر آپ لوگ کھڑے اتریں. اللہ رب قدیر ہمیں شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک سے ہم نے جو محبت کا درس لیا ہے اس محبت پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.